اور فنا اس کو نہیں ہے۔ اچھا کیسے پیدا ہوئی، کب ہوئی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہوئی اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے مسلم اور بخاری کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا۔ جب اس کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا جبرائیل سے جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب دیکھ کے آئے وہاں کے عذابات، وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی خطرناکیاں، تو اللہ نے پوچھا جبرائیل دیکھا تم نے؟ کہا کہ ہاں اللہ دیکھا۔ تو کیا تبصرہ ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا کہ جو بھی اس کو سنے گا، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا، وہ ضرور بھی ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا اچھا اوکے، صحیح تجزیہ ہے تمہارا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو کچھ بھی لے جانے والی چیزیں ہیں، خواہشات نفس، شہوات، بے حیائی، برائی، منکرات، ان سب سے جہنم کو ڈھانپ دیا۔ پھر کہا جبرائیل جاؤ اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ اب جب جبرائیل گئے نا، انہوں نے دیکھا کہ پورے انسان کے خواہشوں اور نفسانی خواہشات، بے شرمی اور منکرات سے بھر دی گئی ہے، جس کے اندر پورا اٹریکشن ہے انسان کو۔ تو آ کے کہا کہ اے اللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ سمجھے بات کو؟ جہنم کے عذابات، جہنم کی ہولناکیاں بالکل صحیح، لیکن اس کو لے جانے والا راستہ اتنا پرکشش ہے، برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، انسانی خواہشات پر ہے، نفسانی خواہشات پر ہے، شہوات پر ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو جی قبول کر لیں گے، دیکھیں گے کیا جہنم میں، کون دیکھا، آج کر لیں گے کل معافی مانگ لیں گے، آخرکار پڑ جاتا ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل نے جب یہ دیکھا کہ شہوات سے چھپا دی گئی ہے جہنم، تو آ کے کہا کہ اے اللہ ایسا اٹریکشن ہے اب انسان میں، پتہ نہیں کون بچے گا، کوئی متقی بچے گا تو بچے گا، ورنہ سب جانے ہی والے ہیں اندر۔ یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ اب ذرا تبصرتاً کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے حقیقتاً آپ اس کا تجزیہ خود بھی کر لیں گے، اور میں آپ کو جوڑ دوں گا پوری ٹاپک کے ساتھ، منظر کے ساتھ۔ میں نے جو آیات خطبے میں تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ نبأ 78 سورہ اور آیت نمبر 21 سے میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے طاق میں ہے۔ اصل میں مرصاد ہے نا جی، یہ لفظ کہتے ہیں شکاری کو۔ آپ دیکھیں نا، شکار کرنے والا شکاری جب جنگل میں جاتا ہے تو کہیں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہی یہاں سے شکار گزرے گا، چھپ چھپا کے میں اس کو شکار کر لوں گا، تو دکھتا نہیں ہے، اور شکار ہاتھ میں ایسا بیٹھتا ہے کہ شکار کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جہنم تمہارے طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کب کھینچ لے تمہیں۔ یہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے دیکھیے قرآن کے اندر، ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد شکاری طاق میں بیٹھتا ہے، اسی طرح جہنم تمہارے طاق میں ہے۔ گویا کہ معلوم یوں ہو رہا ہے کہ جہنم کوئی مادی مخلوق نہیں جس کو سننا سمجھنا اور پتھر کی طرح یا آگ جس طرح دنیا کی ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کس کو کیا جلا رہی ہے، ایسی آگ نہیں ہے جہنم۔ جہنم پورے حساس طریقے سے جس طرح عقل و ہوش کے ساتھ ایک انسان ہوتا ہے، اسی طرح کی ایک مخلوق ہے جو احساس بھی رکھتی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے گردن بھی ہوں گے، دو آنکھیں بھی ہوں گے، دو کان بھی ہوں گے، اور احساس بھی ہوگا۔ وہ نکال کے گردن نکال کے کہے گی ہے کوئی لو لو لو، اللہ تیرے مجرموں کو آج میں نہیں بخشوں گی، میں لے آ کے ان کو ڈالوں گی۔ یہ جہنم ہے۔ جہنم یہ نہیں ہے کوئی مادی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جہاں کی گرمی تم دیکھتے ہو، اللہ اکبر، آج تو آ رہا تھا میں، تو تھوڑی دیر کیا ہے آنے میں دیر ہو گئی، بس سے اترا،
جو کھڑ کے جو لو مار رہی تھی. چنئی میں بھی بڑی گرمی ہوتی ہے, 48 تک بھی پہنچتا ہے, کوئی ٹھنڈا علاقہ نہیں ہے چنئی, لیکن یہاں کی گرمی میں وہ جو تپش دیکھی ہے, وہاں تو سمندر ساحلی علاقہ ہے کہ تپش تو ہوتی ہے لیکن پسینہ نکل جاتا ہے, اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں کی جو 2-3 منٹ کی گرمی دیکھی, اللہ اکبر. آپ کو تو کیا ہے مئی وغیرہ میں اور زیادہ دیکھے ہوں گے. جتنی کچھ بھی گرمی دنیا کے اندر موجود ہو, خواہ وہ یہاں کی ہو, اس سے گرم ترین کوئی دنیا کا علاقہ ہو, وہاں کی ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں جہنم جب ایک دوسرے کو اپنے ہی آگ سے کھانے لگی تو اللہ سے شکایت کی, اللہ میں اتنی گرم ہو چکی ہوں, ہم ہی ایک دوسرے کے حصے کو کھا جا رہے ہیں, ذرا اگر تو رحم کرے تو میں کچھ سانس لے لوں. تو اللہ نے کہا کہ چلو ایک کھینچ لو, ایک چھوڑ دو. جو چھوڑا, اللہ کے رسول نے فرمایا اسی گرمی کی وجہ سے تم گرمی پاتے ہو. خالی سانس جو چھوڑا, جتنی گرمی کائنات کے اندر ہے, دنیا میں ہے, گرم ترین علاقے 48, 50, 52 جہاں پہنچتے ہیں سینٹی گریڈ میں, وہاں پر بھی جو گرمی ہے وہ جہنم کے ایک سانس چھوڑنے میں ہے. خالی جو چھوڑا اس کی وجہ سے ہے, سانس چھوڑا. اب اصل آگ کیا ہوگی جی, جس کی سانس کی گرمی اتنی ہے کہ قیامت تک کی جتنی گرمی دنیا میں ہے وہ ایک سانس چھوڑنے سے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گرمی کو بھی جو یہاں آگ میں تم محسوس کرتے ہو, 69 درجہ اللہ نے دھو کے یہاں دنیا میں بھیجا ہے. تمہارا اگر جنت جہنم کی گرمی کا حصہ اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ اس گرمی سے تقریباً 70 گنا بڑھ کے ہے. 70 گنا یہاں کی آگ میں تم انگلی رکھنا پسند نہیں کرو گے. کون ہے بیوقوف جو کہے کہ نہیں بھائی میں آج کیا ہے ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں انگلی رکھ کے, بولے گا کوئی؟ یہاں کی آگ میں جو کہ 69 درجہ کم ہے جہنم کی آگ سے, 69 درجہ زیادہ ہے جہنم کی آگ, بھڑکتی ہوئی آگ, اور تم کہتے ہو کہ چلو جی دیکھ لیں گے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا عجیب بے پرواہی ہے, کیا عجیب بے خوفی ہے. جس جہنم سے اللہ ڈرا رہا ہے اس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے, اور اس کا ایک لمحہ کیا اس کی ایک لو برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی گناہ ہے کر لیں گے, پھر کیا ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے توبہ کر لیں گے. تو ہمارے لیے جہنم کا اصل منظر آیا ہی نہیں, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا معاملہ ہے کہ ایسے ہی ہم گزر جائیں گے. نہیں میرے بھائیو, بہت بڑا خطرناک انجام ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل ڈراتا آیا ہے کہ ایک نبی ہے جو ڈرانے والا ہے. تمام انبیاء جس سے ڈرائے تھے وہ جہنم. ہر نبی نے یہی تو کہا تھا کہ ایک بہت عذاب علیم ہے تمہارے واسطے. ہاں, انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم. نوح نے بھی یہی تو ڈرایا. نوح آئے تو بھی جہنم سے ڈرایا, ابراہیم آئے تو بھی جہنم سے ڈرائے, یحییٰ عیسیٰ جو آخری انبیاء ہیں جو پہلے, سب نے جہنم ہی سے تو ڈرایا. کیوں؟ اس سے زیادہ خطرناک انجام نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگ جو ہے وہ 69 درجہ زیادہ ہے, اور یہ پورا کیا ہے ہوش اور حواس کے ساتھ وہ اپنے اپنے مجرموں کو کھینچے گی. ہاں, اذا رأتهم من مکان, جب وہ دیکھے گی فوج در فوج, جماعتیں اندر داخل ہو رہی ہیں, تغیضا و زفیرا, وہ جوش مارے گی, دھاڑے گی جیسے شیر دھاڑتا ہے, جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھ کے دھاڑ کے آ کے پنجے سے پکڑتا ہے, اسی طرح جب جہنمیوں کو جہنم دیکھے گی تغیضا و زفیرا, اذا القوا منها مکانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. کہ جیسے ہی وہ قریب پہنچیں گے
تنگ ترین مکان میں انہیں جکڑ کے پھینک دیا جائے گا اور وہ دیکھ کے چلا اٹھیں گے ہائے موت آ جائے. آج یہاں دنیا میں موت سے بھاگتا ہے انسان, بولتا ہے کہ موت نہیں چاہیے. آئی سی یو میں بھی پہنچ جائے نا, ڈاکٹر کہہ دیں کہ ایک دن آئی سی یو میں رکھنا 15,000 کا خرچ ہے, وہاں 15,000 کا ہوتا ہے. اپولو وغیرہ میں ایک دن وینٹیلیٹر کے ساتھ کیا ہے سانس چلانے کے لیے 15,000 پر ڈے لیتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں 25,000 لیتے ہیں. تو انسان اپنی کمائی ہوئی پونجی دے کے بولتا ہے 25,000 گئے تو گئے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مجھے ایک دن کا سانس چاہیے. اور جینے کی تمنا یوں کرتا ہے. یہ سانس آتی جاتی ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کتنی قیمتی ہے. جیسے ہی بیڈ پہ پڑتا ہے سانس کی تکلیف شروع ہوتی ہے تو انسان اپنی کمائی ہوئی پونجی میں سے 24 آورز کی سانس لینے کے لیے 25-50 ہزار بھی پے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, کیا کہ زندگی بڑھ جائے. تو لیکن وہاں کی آگ جب دیکھے گا تو بالکل کایا پلٹ ہوگی, وہ کہے گا کہ ہائے موت آ جائے. اس میں تو ہم نہیں رہ سکتے, اللہ ختم کر دے. مکانا ضیقا مقررین دعوا ہنالک ثبورا, موت کو پکارے گا. اللہ بولے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. آج تو ایک موت کو مت بلا, ہزاروں کو بولا تب بھی آنے والی نہیں ہے. تجھے یہاں موت نہیں ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ مرے گا نہ جیے گا. لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. ان دونوں کے درمیان کی کنڈیشن میں جینا ہے. موت آ گئی, یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جی؟ بڑا عذاب ہے, بڑی پریشانیاں ہیں, دن کٹتا نہیں ہے, لمحہ لمحہ سسک رہا ہے. لیکن ایک امید تو ہے نا کہ ایک دن موت آئے گی, مر جائیں گے, چھٹکارا پا جائیں گے. اس امید پہ تو جی سکتا ہے نا بندہ, اسی پہ تو جیتا ہے. موت آ کے سب پریشانیاں ختم کر دیتی ہیں, لیکن یاد رکھو یہ موت اس وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا کہ لوگوں اب جو منظر پیش آنے والا ہے اس کو غور سے دیکھو. تو فرشتے ایک دمبے کی شکل میں تمام موتوں کو اس کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم موت کو دیکھ چکے ہوں گے جب ہم جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے. ایسے بھی جس کا بھی جو مرحلہ ہوگا, یعنی آخرت میں جو بھی پہنچے گا وہ اپنی موت کو دیکھا ہوگا. کیوں؟ جب موت نکلتی ہے تو اس وقت وہ دیکھتا ہے. اب تک ہم نے نہیں دیکھا. جسم سے جب موت نکلتی ہے, انسان مرتا ہے, تو اس وقت یہ آنکھیں اپنی ہی روح کو دیکھ کے پیچھا کرتی ہیں. اس وقت وہ موت کو دیکھ لیتا ہے. وہ مرتبہ جب دیکھ لیتا ہے نا تو پہچان جاتا ہے یہ میری موت ہے جو جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب قیامت میں سب چلے جائیں گے جہنم میں تو ان تمام موتوں کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا یہ کیا ہے پتہ ہے؟ تو لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ تو ہماری موتیں جو اس میں جمع کر دی گئی ہیں. تو اب سنو میں کیا کر رہا ہوں. حکم ہوگا کہ اس موت والے دمبے کو جو تمام موتیں اس میں شامل ہیں اس کو ہی موت کر دو, اس کو ذبح کر دو. ذبح کر دیا جائے گا. اب اعلان ہوگا کہ جہنمیوں آج سے زیادہ بدبخت ترین دن کوئی اور نہیں ہے تمہارا, کیونکہ اب تک تمہیں کچھ امید ہوپ تھی کہ ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے, لیکن نہ مریں گے نہ نکلیں گے, کیونکہ تمہاری موت کو ہم موت کر دیے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اللہ یہی کہتا ہے, اس کی تفسیر میں مفسرین ابن کثیر وغیرہ یہی روایت لائے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, جب قصہ تمام کر دیا جائے گا اس وقت جہنمیوں کے اوپر حسرت ہی حسرت چھا رہی ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ وہ اعلان ہوگا کہ آج کوئی توقع نہ رکھو, تمہاری موت کو بھی ہم ذبح کر دیے, اب تم نہ نکلو گے نہ مرو گے, تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. یہ سننا تھا کہ جہنم کی جتنے عذابات ہوں گے اس سب سے بڑا عذاب ان کو یہی لگے گا کہ اب کبھی نکلنا ہمیں نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہم احفظنا منہم, اللہم احفظنا منہم. مسلمانوں بہت خطرناک انجام ہے. اگر یہ منظر ہمارے پاس سامنے رہے, یاد رکھیے کبھی گناہ میں لذت محسوس نہیں کریں گے.
اصل میں کیا ہے، غافل ہو جاتا ہے بندہ، بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا. بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں جہنم کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا یہاں رشوت دے کے چھٹ کے آ جائیں گے ویسے ہی ہمیں کیا کسی ولی کا دامن پکڑ لیں گے چلے جائیں گے. ارے بابا کوئی پہنا ہوا کچھ ہوگا تو نہ پکڑیں گے، سب ننگے ہوں گے تو پکڑیں گے کیا؟ ہے جی، حفاتن عراتن، بغیر چپل کے، بغیر کپڑے کے، بغیر کوئی ختنہ کے. جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے ویسے ہی قبر کے پیٹ سے نکلیں گے. سب ہی بھاگ رہے ہوں گے رب کے دربار میں. اما عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہوگا منظر، تو اما عائشہ نے